نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ جملہ حاضرین و ناظرین، اہل ایمان و اہل نسبت، خانوادہ قیادت و سیادت، بالخصوص حضرت علامہ پیر سید عبدالقدیر شاہ صاحب، جناب پیر سید جابر حسین شاہ صاحب، جناب سید امتیاز حسین شاہ صاحب، اور انتہائی قابل احترام و صد احتشام جناب سید عابد حسین شاہ صاحب، علمی اور خلق رسول سے مزین شخصیت علامہ زبیر نقشبندی صاحب، جناب سید امتیاز حسین شاہ صاحب، سیاسی اور سماجی شخصیت جناب سردار آصف خان صاحب، علامہ ثاقب صاحب، سید جاوید حسین شاہ صاحب، وقتاً فوقتاً کسی کا نام یاد آ رہا ہے، کسی کا نہیں، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ایک خاص نسبت سے ہم بیٹھے ہیں اور کسی مقبول شخصیت کی نظر میں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ صاحب نظر بننا مشکل کام ہے۔ صاحب نظر، دیکھیں یہ بات قانون ہے، یہ ایک لحاظ سے اس کو ذہن میں رکھیں کہ صاحب نظر بننا مشکل کام ہے، ناممکن نہیں لیکن مشکل ہے۔ صاحب نظر بننا مشکل ہے، لیکن صاحب نظر کی نظر میں رہنا مشکل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحب نظر کی نظر میں رہنا مشکل نہیں ہے۔ تو ہم اگر صاحب نظر نہ بھی ہوں، لیکن یہ یقین ہے کہ کسی نہ کسی صاحب نظر کی نظر میں ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آج ہم سب کسی کے نام لیا جائے، کسی کا نہیں، تو کیونکہ خاص نسبتوں کا یہ حامل جلسہ اور جن کے لیے سجا ہے، جن کے بلندی درجات کے لیے سجا ہے، ان کی نظر ہم پر کامل ہے، اور جب کاملین کی نظر مل جائے تو وہی حقیقت میں منظور نظر ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی کسی کا منظور نظر ہوتا ہے، کوئی کسی کا منظور نظر ہوتا ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ کسی ولی کامل کی منظور نظر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ نظریں ہمیشہ قائم رکھے، اور ان نظروں میں رہنا اور منظور نظر بن کے رہنا اللہ ہماری قسمت بنائے، اور ان نظروں سے خدا ہمیشہ ہمیں ان میں رہنا نصیب فرمائے، اور خدا انہیں ہم سے ہمیشہ راضی فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، میں مختصر طور پر چند کلمات
ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے میرا یہاں آنا شروع ہوا، حضرت پیر سید عبدالرؤف شاہ صاحب کے اس جنازے تک جو نقشہ، جو رنگ، جو بہار میرے دل میں موجود تھی، بحمداللہ وہ رنگ و نور، وہ موسم بہار آج بھی میرے دل میں اسی طرح موجود ہے۔ کاملین صرف پردہ کرتے ہیں، پردہ کرنے کے بعد ان کی روحانیت میں، ان کی استطاعت میں، ان کی قدرتوں میں، ان کے تصرفات میں 9 گنا زیادہ اللہ اضافہ عطا فرما دیتا ہے۔ مگر نہ جب کوئی جاتا ہے دنیا سے تو 3 دن تک یا 10 دن تک یا 40 دن تک یاد رکھتے ہیں، اور مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ وہ موہوم ہو جاتے ہیں اور پھر بالکل معدوم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ولی جتنا زمانہ ان پر گزرتا ہے، زمانہ اپنے سینے میں ان کی یادوں کو اور اس کے چراغوں کو ہمیشہ جلا کے رکھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دنیا سے وفا نہیں کی ہوتی، انہوں نے اپنے خالق و مالک اور جناب محمد رسول اللہ سے وفا کی ہوتی ہے۔ تو جو اس سے وفا کرتا ہے تو فاذکرونی اذکرکم، تم ذکر میں میرا نام لیتے رہنا، جب تمہارا ذکر بند ہو جائے گا ہم قیامت تک تیرا ذکر جاری رکھیں گے۔ عبدالرؤف شاہ صاحب، جس طرح آپ نے ان کی خدمت میں خراج محبت پیش کیا، یہ وہ خراج ہے، یہ وہ عقیدت ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ بسا اوقات عقیدت ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ بے شک، بے شک، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جی۔ حقیقت اور عقیدت یہ قریب قریب بھی ہیں اور دور دور بھی ہیں۔ عقیدت حقیقت کے مطابق ہو تو یہ دونوں ایک سکے کے 2 رخ ہیں، اور اگر دور دور ہوں تو پھر بعد المشرقین ہوتا ہے، عقیدت ہوتی ہے اور حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن پیر عبدالرؤف شاہ صاحب وہ حقیقت ہیں کہ جنہوں نے سنت رسول کی روشنی میں زندگی گزاری، تو اس کے نتیجے میں اللہ نے ہر دل میں ان کے لیے عقیدت بھی پیدا فرمایا۔ یہ عقیدت کا بھی مرکز ہے اور یہ حقیقت کا بھی مرکز ہے۔ وگرنہ اس پہاڑ میں دور دراز سنگلاخ علاقوں میں اتنے لوگوں کا موجود ہونا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مقبول بارگاہ مصطفی بھی ہیں، وہ مقبول بارگاہ خدا بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور کروڑ ہاں رحمتیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر نازل فرمائے۔ مجھے اعزاز حاصل ہے، وہ بہت بڑی شخصیت، انہوں نے عاجزی کے روپ میں جو دھوپ، جو تپش عشق و محبت کی بسا رکھی تھی، بہت کم لوگ اس سے آ گئے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان کا جنازہ پڑھایا ہے، میں نے ان کا جنازہ پڑھایا ہے۔ اگرچہ میں ان کے پیرخانے سے تعلق رکھتا ہوں، وہ عقیدت و محبت جو آپ ان سے رکھتے ہیں وہ مجھ سے اور میرے آباء و اجداد سے رکھتے ہیں۔ میں نے ان کا جنازہ پڑھا کے خود کو اعزاز بخشا ہے، اس لیے کہ وہ بڑی قد کاٹ والی شخصیت تھی، اور ایسی شخصیت کا جنازہ پڑھانے سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ تو میں یوں کہوں کہ میں جنازہ پڑھا کے معزز ہوں اور آپ جنازہ پڑھ کے معزز ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بہت بلندی عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس کا ترجمہ اور پھر ایک اور آیت اور چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، تمہارے پاس آ گئے رسول،
تمہارے پاس آ گئے رسول، تو کچھ خوش نصیب وہ ہیں جن کے پاس پہلے سے ہی موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ سمجھیں، کچھ خوش نصیب وہ ہیں سردار صاحب کہ جن کے پاس پہلے سے ہی موجود ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ لو غاب عنی رسول اللہ طرفۃ عین ما عددت نفسی من جملۃ المسلمین، اگر میرا نبی آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی میری نظروں سے اوجھل ہو جائیں تو اس لمحے میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، آ گئے تمہارے پاس، تو جن کے پاس گئے پھر ان کے اپنے مرتبے ہیں۔ کوئی صدیق ہے، کوئی فاروق ہے، کوئی عثمان ہے، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی فاطمہ ہے، تو چلتے چلے جائیں۔ سب کو فرمایا آ گئے، ایسے آئے پھر کبھی وہاں سے مڑے نہیں، آ گئے پھر کبھی وہاں سے مڑے نہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، صرف تھوڑی سی توجہ میں آپ کو چاہتا، تھوڑی سی توجہ، اور اس کا عنوان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے جو تعلق ہے وہ معیار کتنا بلند ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جس سے تم کسی مشکل میں پڑ جاؤ، کسی دکھ میں مبتلا ہو جاؤ، کسی اذیت میں آ جاؤ، کسی تکلیف میں آ جاؤ، تو وہ نبی جو تمہارے پاس آئے ہیں اور گئے نہیں ہیں، واہ واہ واہ، وہ نبی جو تمہارے پاس آئے ہیں اور گئے نہیں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں جب تم مشکل میں پڑتے ہو تو تمہارا مشکل میں پڑنا یہ نبی پر بہت مشکل گزرتا ہے، یہ بہت مشکل گزرتا ہے۔ حریص علیکم، حریص اعلیٰ، حرص پر جب اعلیٰ سے لا آتا ہے تو یہ غلبہ شوق اور غلبہ طلب کو ظاہر کرتا ہے۔ حریص تو میرے نبی پر ایک چیز، ویسے تو میرا نبی ہر ایک پر غالب ہے، میرا نبی ہر ایک پر غالب ہے، اس کا خلق ہر ایک پر غالب ہے، وہ دشت و دمن پر غالب ہے، وہ کوہ و چمن پر غالب ہے، وہ ثقلین پر غالب ہے، وہ عرش و فرش پر غالب ہے، وہ ماں سے واللہ ہر چیز پر غالب ہے، لیکن حریص علیکم، لیکن تمہارے لیے جو ان کا شوق ہے یہ ان پر ہر وقت غالب رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، وہ مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں، شفقت والے بھی ہیں، الرحیم رحمت والے بھی ہیں۔ علماء لکھتے ہیں، میں نے پیر کرم شاہ صاحب کی کتاب تفسیر اور ضیاء النبی پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء، کوئی رؤوف ہے تو رحیم نہیں، کوئی رحیم ہے تو رؤوف نہیں، بے شک، لیکن میرا تیرا نبی اور اللہ کا یہ آخری نبی ان 1,24,000 انبیاء میں سے وہ واحد، وہ احد نبی ہے کہ جو بیک وقت رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کچھ نبی رحیم ہیں، کچھ نبی رؤوف ہیں، لیکن میرا نبی بیک وقت رحیم بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں، اور یہ کس کے ساتھ ہیں؟ مومنین تمہارے ساتھ ہیں، مومنین تمہارے ساتھ ہیں، اور یہ نہیں فرمایا رؤوف رحیم بالمومنین، فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم۔ مومنین تم خوش نصیب ہو کہ رحمت میں اور رافت میں پہلے تمہیں دیکھتے ہیں پھر رحمت کا اظہار کرتے ہیں، پہلے تمہیں دیکھتے ہیں پھر رافت کا اظہار کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور صاحب تفسیر کبیر وہ لکھتے ہیں کہ مشقت میں پڑھنا صرف مومنین کے ساتھ خاص نہیں، توجہ فرمائیں، کیونکہ وہ تو سب کے لیے رسول بن کے آئے، سب کے لیے۔ تو جنہوں نے قبول کر لیا وہ مومنین ہو گئے، جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ کافرین ہو گئے۔ تو کیا کافرین کے لیے بھی
ما عنتم عزیزٌ علیہ ما عنتم. صاحب تفسیر کبیر نے لکھا ہے کہ کافرین کو جب کفر میں دیکھتے ہیں تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف کا اظہار بھی کرتے ہیں. اسی لیے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا لا یحزنک قولہم، اے میرے نبی یہ جو کافر ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں، یہ جو کفر کرتے ہیں، یہ جو یمین و یسار سے تمہیں تکلیف دیتے ہیں، ان کی باتوں سے تو تکلیف میں مبتلا نہ ہو. ان کے نصیب میں کفر ہی کفر ہے، ایمان نہیں ہے، لہذا تو تکلیف میں مبتلا نہ ہو. لیکن اللہ نے انہیں جو رحمت والا بنایا ہے، انہیں جب کفر میں دیکھتے ہیں تو دل میں بیداری آتی ہے کہ کاش یہ بھی کفر چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو جائے. اور صاحب تفسیر کبیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو نفاق والے ہیں ان کا نفاق دیکھ کے بھی حضور تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں. کیا کہ یہ نفاق ان سے دور ہو جائے، کفر سے، عالم کفر سے، کافرین سے کفر دور ہو اور مشرکین سے شرک دور ہو، وہ بھی ایمان میں داخل ہو جائیں، یہ نفاق والے بھی ایمان میں داخل ہو جائیں. اور یہ طلب میرے نبی کی اس وقت سے رہی ہے اور آج تک جاری ہے. سبحان اللہ. اور اگر جاری نہ ہوتی تو کوئی پیر کسی کافر کو مسلمان ہی نہ کرتا، اور اگر کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی عالم کسی کافر کو مسلمان کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نبی کی وہ طلب جو اس وقت سے ہے اور اس وقت تک ہے، اس طلب کو اللہ قبول کر کے کافر کو ایمان کی سعادت عطا فرما دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سبحان کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. سبحان اللہ. تھوڑا سا قرب میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو لفظ ہے، مثلا میں کہتا ہوں عبد القدیر شاہ صاحب، عبد القدیر، ایک ایک لفظ کو دیکھیں اور اس لفظ کا جو معنی ہے، معنی لفظ کے اور لفظ معنی کے کتنے قریب ہے. تو کوئی پیمانہ ایسا ہے جو اس قرب کو بیان کر سکے؟ نہیں ہے؟ نہیں ہے. پانی، اس کی ٹھنڈک، یہ کتنے قریب ہیں کتنے دور ہیں، کوئی اس کو بیان کر سکتا ہے؟ نہیں. اچھا یہ سورج ہے، اس کی روشنی ہے، روشنی سورج سے اور سورج روشنی سے کتنے دور ہیں، کوئی بیان کر سکتا ہے؟ اچھا پھول اور اس کی خوشبو، گلاب کی پتی اور اس کا حسن اور اس کی خوشبو، یہ ایک دوسرے کے کتنے قریب ہیں کتنے بعید ہیں، کوئی پیرامیٹرز ہے؟ نہیں ہے نا. تو اگر اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا تو جو اللہ پاک نے اپنے اور ہمارے نبی کے لیے ارشاد فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا اے مومن اتنا تو اپنی جان کے اور تیری جان تیرے اتنے قریب نہیں جتنا کہ میرا تیرا نبی تیرے قریب ہیں. حضرات میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، جس کے لیے یہ تمہید میں نے باندھی ہے، جو جس کے جتنا قریب ہو پھر وہی توجہ کے قابل ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی. کو پھر پتہ نہیں ہے گلاں ہوسن یا نہ ہوسن، لیکن تس توجہ تو دیو. یہ قانونی، عرفانی اور ایمانی باتیں اور اس کو دل میں جگہ لیں. سبحان اللہ. جو جس کے جتنا قریب ہوتا ہے، خیال میں بھی وہی ہوتا ہے، وجدان میں بھی وہی ہوتا ہے، کلام میں بھی وہی ہوتا ہے، لفظوں میں بھی وہی ہوتا ہے، وہ ملحوظ بھی ہوتا ہے، وہ ملفوظ بھی ہوتا ہے، واہ واہ واہ. اور اس سے وہ محظوظ بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ قریب ہے. اسی لیے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں تمہارے نزدیک تمہارے جانوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. اب مجھے بتاؤ تمہیں تمہاری جان عزیز ہے یا نبی عزیز ہیں؟ نبی عزیز. بولو بولو بولو. کیونکہ یہ جو آستانے ہیں نا، آستانے جہاں شریعت ہو، جہاں علم ہو، جہاں عمل ہو، جہاں عقیدہ ہو، جہاں صالحیت ہو، وہاں یہی باتیں کی جاتی ہے. اور جہاں
عمل نہ ہو، جہاں عقیدہ نہ ہو، جہاں شریعت نہ ہو، وہاں اور باتیں ہوتی ہیں، وہاں دربار کی باتیں نہیں ہوتی، وہاں بازار کی باتیں ہوتی ہے، جہاں عقیدہ ہوتا ہے وہاں دربار کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم بازاری لوگ نہیں ہیں، ہم درباری لوگ ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم بازاری لوگ نہیں ہیں، ہم درباری لوگ ہیں، اور درباری لوگ ہمیشہ دربار ہی کی بات کیا کرتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ۔ جان سے زیادہ قریب ہیں، جی تو پھر جان سے زیادہ محبت یا جانے جان سے زیادہ محبت؟ جانے جان سے زیادہ۔ جانے جان سے زیادہ محبت ہے نا۔ تو اب میں آپ کو چند عقائد کی چیزیں بتانا چاہتا ہوں، اور خدا کے واسطے اس کو اپنے دل میں جگہ دو تاکہ ایمان کو ڈگمگانے کا موقع نہ ملے، استقامت نصیب ہو اور مضبوطی نصیب ہو۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ تیار ہو سارے سننے؟ جی جی۔ صحابہ سے زیادہ محبت ہے یا نبی سے؟ نبی سے۔ بولو، نبی سے۔ پھر بولو، نبی سے۔ نبی سے۔ آل بیت سے زیادہ محبت ہے یا نبی سے؟ نبی سے۔ نبی سے۔ کیوں؟ بہت خوب، کیوں؟ بہت خوب۔ ایک تو ایمان کا تقاضا ہے، دوسرا نبی ہیں تو صحابہ ہیں، نبی ہیں تو اہل بیت ہیں۔ اگر نبی نہ ہو تو صحابہ نہیں، نبی نہ ہو تو اہل بیت نہیں، اور اگر نبی ہیں اور بالیقین ہیں اور قیامت تک ہیں تو ماننا پڑے گا جب نبی ہیں تو ہر چیز سے زیادہ، جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دنیا سے زیادہ، دین سے زیادہ، صحابہ سے زیادہ، آل رسول سے زیادہ محبت نبی سے کرو گے تو آل رسول کی محبت بھی نصیب ہوگی اور صحابہ کی محبت بھی نصیب ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ عالیہ نیریاں شریف۔ کیا بات ہے۔ اور یہ یاد رکھو، یہ یاد رکھو، جس سے نبی راضی ہو، بہت خوب، جس سے نبی راضی ہو، اسی کی زبان پر صحابہ کے لیے بھی اور اہل بیت کے لیے بھی ادب کے پیمانے موجود ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ ایک کی بھی گستاخی نہیں کرتا، وہ دوسرے کی بھی گستاخی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہے، اور پھر مان لو کہ جس کو نبی کی رضا نصیب ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، پھر اسے خدا کی رضا بھی نصیب ہے، اور خدا کی رضا جس کو نصیب ہو جائے وہی دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، اور جس کو خدا کی رضا نصیب نہیں پھر وہ یہ یقین کر لے کہ نہ اسے نبی کی رضا نصیب ہے، نہ صحابہ کی رضا نصیب ہے، نہ اہل بیت کی رضا نصیب ہے، کیونکہ یہ ساری رضائیں نبی کی رضا میں ملفوف ہیں، مکفوف ہیں، اور جسے یہ رضائیں نصیب ہو جائے حقیقت میں خدا انہیں ہی اپنی رضا عطا فرمائے۔ اچھا میں ایک بات اور آپ سے کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر کو، یہ بات آپ نے پہلے نہیں سنی ہے لیکن اس نیٹ کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں تک جائے گی یہ بات، یہ دعوے سے کرنے لگا ہوں بات آپ سے۔ بہت اچھا۔ علامہ زبیر صاحب، جی جی۔ محمود صاحب، ممکن نہیں ہے ویسے یہ پھول سے خوشبو کو الگ کیا جا سکتا ہے؟ اس کو نچوڑ بھی لو نا، سارا رس بھی نکال دو نا، تو جب تک پھول پر نظر رہے گی مشام جاں اس کے خوشبو سے آباد رہے گی۔ اگر ایک لمحے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو الگ کر دیا جائے، خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک ہو، میرے منہ میں خاک ہو، میرے منہ میں خاک ہو، اگر ایک لمحے کے لیے حضرت ابوبکر کی نسبت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کر دی جائے تو مجھے بتاؤ ابوبکر کو کون جانتا ہے؟ ابوبکر کا نام کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔
ان کو اگر جانتا ہے تو ایک نسبت سے، ان کو اگر کوئی مانتا ہے تو ایک نسبت سے، ان کے قدموں پر اگر کوئی سر قربان کرتا ہے کہ ایک نسبت سے کہ انہوں نے غلامی کا حق ادا کیا ہے اور انہوں نے سر پہ خلافت کا تاج رکھ کے عزت ادا فرما دی۔ حضرت دوسری بات میں کرنے لگا ہوں آپ سے، کیا بات ہے، حضرت علی کی کتنی بڑی شان ہے، خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، کعبہ نہیں بھولا ہے حضرت علی کو تو کعبے والے کیسے بلا سکتے ہیں ان کو؟ کعبے میں طواف کرنے والے ان کو کیسے بلا سکتے ہیں؟ حسنین کریمین کو کیسے بلا سکتے ہیں؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر حضرت علی کی نسبت کو سرکار دو عالم سے ایک لمحے کے لیے الگ کر دیا جائے، خاکم بدہن، ایک لمحے کے لیے، تو میں پوچھتا ہوں علی کو کون جانتا ہے؟ لیکن سمجھانے کے لیے آستانوں کا یہی حق بنتا ہے، شریعت و طریقت کا یہ حق بنتا ہے کہ ساری کائنات کو کائنات سے ہٹا کر جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے اس کے قدموں تک لے جائے اس کو۔ اگر علی کو یہ سارے مقام نبی دو عالم کے قدموں کی وجہ سے ملے ہیں، حضرت ابو بکر کو یہ مقام رفیع نبی دو عالم کی وجہ سے ملے ہیں، تو پھر ان کے لیے عقیدت و محبت اے ایمان والو تمہارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن مرکز پھر بھی ایمان کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ کچھ بدبخت، کچھ تیرا بخت، کچھ ازلی بدبخت یہ کہتے ہیں کہ محمد عربی ولایت علی کا اعلان نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی نبوت کو بھی قبول نہ کرتا۔ یہ کیوں باتیں کی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ تمہارے عقیدے کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے کہ تم عقیدت میں تو بہتے چلے جا رہے ہو لیکن حقیقت کو چھوڑتے چلے جا رہے ہو۔ آج اس پرفتن دور میں عقیدت سے زیادہ حقیقت کی ضرورت ہے۔ حقیقت کی روشنی میں جب عقیدت رکھی جائے تو ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ صرف عقیدت سے بات نہیں بنتی، حقیقت وہی ہے جو قرآن نے دی ہے اور صاحب قرآن نے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ہمیشہ پیش نظر رکھیں، ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ کبھی گستاخی نہ کرنا۔ سید ہے اپنی جگہ احترام ہے، ملک ہے اپنی جگہ احترام ہے، سردار ہے اپنے قوم کا سردار ہے تو اپنی جگہ احترام ہے، لیکن خدا کا واسطہ یہ جو ایمان ہے نا، اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر قیمتی کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے۔ میرے قبلہ عالم دادا جی فرمایا کرتے تھے کہ اس سلسلے میں داخل ہونے اور میرے سلسلے میں داخل ہونے کے بعد اگر اسے دنیا کی کوئی چیز ملے یا نہ ملے، لیکن میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ جب وہ دنیا سے جائے گا تو دولت ایمان ساتھ لے کے جائے گا۔ حضرات اپنے ایمان کی حفاظت کرو، بہت خوب، ایمان کی حفاظت کرو۔ ایمان کل حضرت علی نہیں، ایمان کل حضرت ابو بکر نہیں، ایمان کل جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ خارجیت سے باہر نکلو، رافضیت سے باہر نکلو، ان دونوں سے باہر نکلو گے تو شریعت و طریقت کی پاکیزہ نہر تمہیں نصیب ہوگی، اس کو پیو گے، نہ دنیا میں پیاس لگے گی نہ آخرت میں پیاس لگے گی تمہیں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی بات سمجھ آئی آپ کو؟ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے میں نے نہیں کی ہے، کرنا چاہتا ہوں آپ سے، یاد رکھو گے؟ انشاءاللہ۔ کتنے فرقے ہیں؟ محمود صاحب، محمود صاحب نے بولیں گے، ہاں جی کیا ہے؟ انگنت ہو گئے، انگنت نہیں، میں کہتا ہوں آپ وہ فرقے بیان کریں جو نبی نے بیان فرمائے۔ 73 فرقے ہیں، 73 سے کم بھی نہیں ہو سکتے اور 73 سے زیادہ بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے، میرے نبی نے بتایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں نے بیان نہیں کیا۔ ہر فرقہ
جو معرض وجود میں آیا ہے وہ کیوں آیا؟ سبحان اللہ بہت خوب، زبردست. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ. سردار آصف خان صاحب، ایڈوکیٹ امتیاز شاہ صاحب، خود پیر جابر حسین شاہ صاحب، اور کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. کم از کم یہ بات تو ذہن میں رکھو تاکہ ڈگمگانے کا موقع نہ ملے، اور کبھی ڈگمگانے کا موقع نہ ملے، اور کبھی وہ سرات پہ چڑھنا پڑے تو کم از کم پیر نہ ڈگمگائیں. کیا بات، کیا بات، تو وہ کیا ہے؟ بہت اچھا. ہر قبیلے کے پیچھے جو سبب بنا ہے اس کے معرض وجود میں آنے کے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. ہر فرقے کی. جی سمجھو نا اس بات کو. کیوں نہیں سمجھتے آپ ان باتوں کو؟ جتنے فرقے ہیں ان فرقوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی گستاخی ہے، جس گستاخی کی وجہ سے فرقہ بن گیا. اب میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ کیا کیا گستاخیاں کی ہیں، تو کم از کم آپ اتنا کریں کہ آپ کے منہ سے، آپ کی آنکھ سے، آپ کے دماغ سے، آپ کے دل سے، آپ کے روح سے، آپ کے عقیدے سے کوئی ایسی گستاخی نہ ہو کہ ان 72 فرقوں میں سے کسی ایک میں آپ کا بھی شمار ہو جائے. اور سمجھو نا اس بات کو، پیروں کا اور فقیروں کو پکڑنا اور ان کے پاس جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ان 72 فرقوں سے بچا جائے، ایک ہی فرقے میں رہا جائے، اور وہ فرقہ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت. اور یہ وہ نام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس جماعت کو عطا فرمایا ہے. اور کیا نام رکھا ہے؟ اہل سنت و جماعت. تو کیوں اہل سنت و جماعت رکھا ہے؟ کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ناجی ایک ہی گروپ ہوگا، اور وہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی. وہ راستہ اختیار کریں گے جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کو بات سمجھ آئی؟ بہت خوب. تو یہ جو جماعت ہے جس پر صحابہ ہیں، جس پر اہل بیت ہیں، اور جن پر محمد عربی نے بنایا ہوا راستہ ہے، جو اس راستے پر آتا ہے، نہ وہ نبی کا گستاخ ہوتا ہے، نہ اہل بیت کا گستاخ ہوتا ہے، نہ وہ صحابہ کا گستاخ ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ نہریہ شریف. بہت خوب. آپ کو بات سمجھ آئی سب کو؟ تو آپ نے اس پرفتن دور میں کس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ فرقے سے. گستاخی سے. گستاخی، کسی کی بھی گستاخی کرو گے تو کسی نہ کسی گروپ اور کسی نہ کسی فرقے کا حصہ بن جاؤ گے. لہٰذا آج سے بہت خوب. ان بزرگان دین کے اس اور سراپا قدس کا یہ تقاضا ہے کہ پکے سمٹڈ ہو جاؤ کہ ہم نے ادب میں سر جھکا کے رکھنا ہے، اپنی زبان سے، اپنے وجدان سے کسی کی گستاخی نہیں کرنی. بہت خوب. جب گستاخی نہیں کرنی تو ہر ایک سے محبت کرنی ہے، اور جب ہر ایک سے محبت کرنی ہے تو پھر اس کے راستے کو بھی اختیار کرنا ہے. اچھا، میں آج ایک اور بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں. آل رسول بیٹھے نا یہاں پر، سادات بیٹھے. اگر میں یہ دعویٰ کروں امتیاز شاہ جی تسا ایڈوکیٹ ہونا، وکیل ہونا، تو ایس گل نہیں ہوں تسا وکالت بھی کرنی اگے جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میں ایک دعویٰ کرتا ہوں، کیا دعویٰ بغیر دلیل کے قبول کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. جب اللہ دعویٰ کرتا ہے الوہیت کا تو اس دعوے کی دلیل دیتا ہے. تو جب وہ دعوے کی دلیل دیتا ہے تو پھر اس کے بعد کون رہ جاتا ہے پیچھے؟ تو میں بھی ایک دعویٰ کرنا چاہتا ہوں. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، سبحان اللہ، ان کو ایک طرف رکھو اور عرش کو ایک طرف رکھو. سبحان اللہ، عرش کو ایک طرف رکھو. میرا سوال یہ ہے، بتاؤ عرش افضل ہے کہ یہ افضل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ بس نسبت رسول. اگلی گل بھی سنو نا. عرش مخلوق ہے اور اس کی نسبت خدا کے ساتھ ہے.
لیکن ہے مخلوق، یہ علماء سمجھتے ہیں ہے مخلوق، عرش مخلوق ہے، بہت خوب، کرسی مخلوق ہے، سدرۃ المنتہا مخلوق ہے، خدا غیر مخلوق ہے، وہ خالق ہے، ماں سے واللہ ہر چیز مخلوق ہے۔ بہت خوب، صاحب نسیم الریاض فرماتے ہیں، ذرا دھیان نال سنیں، سبحان اللہ، اے جڑے علماء بیٹھے ہونے نا، اے کہتے ہیں بال کی کھال اتارتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھے نا تو جدوں وہ بال کی کھال اتاریں تو اس میں مشکل ہے، بہت ساری چیزوں کی بھی کھال اتارنی پڑے، پھر وہاں بندہ لاجواب ہو جاتا ہے۔ اب ذرا دھیان سے بات سنیے گا، اچھا وہ آپ کا بولنا مجھے اچھا لگا۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ، اور عقیدہ کبھی نہیں ٹوٹتا، بندہ مر جاتا ہے لیکن عقیدہ نہیں مرتا، بہت خوب، عقیدہ ساتھ جاتا ہے۔ ہاں عمل اوپر نیچے ہو سکتا ہے شاہ صاحب، کبھی نفل پڑھ لیے کبھی نہیں پڑھے، کبھی روزہ رکھ لیا کبھی نہیں رکھا، چونکہ عمل میں کمزوری ممکن ہے، اسی لیے کہتے ہیں عمل کی اصلاح ہوتی ہے، عقیدے کی اصلاح نہیں ہوتی۔ عقیدہ جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، 100% ہوتا ہے، ٹاپ سے لے کر باٹم تک ایک ہی ہوتا ہے، وہ قابل تغیر نہیں ہوتا کہ اس میں تغیر کی پوزیشن ہی نہیں ہے، وہ شروع سے لے کر آخر تک 100% ہوتا ہے، وہ پوائنٹ در پوائنٹ بھی اس میں کمی آ جائے تو اس میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ عمل میں کمزوری ہو تو پوری ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے میں کمی واقع ہو جائے اس کی کمی نہیں پوری ہوتی، نہیں پوری ہوتی، بہت خوب، اس لیے عقیدے کو کبھی کمزور نہ ہونا دینا، عقیدہ پورا ٹھوس رکھنا اور 100% رکھنا۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے، صاحب کتاب نسیم الریاض لکھتے ہیں اور بھی بہت سارے علماء فقہاء لکھتے ہیں کہ اس وقت ایٹ دا مومنٹ، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ جو مٹی مس کر رہی ہے، اللہ 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 اللہ، جو مس کر رہی، جو مس نہیں کر رہی وہ نہیں، فرمایا وہ مٹی جو حضور کے جسم اقدس کے ساتھ مس کر رہی ہے، کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ کیا ہے؟ وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ تو کہا وہ مٹی جو خارج سے جسم نبی کو ٹچ کرتی ہے وہ افضل ہے، تو اگر وہ جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ دمہ دمی لحمہ لحمی بدعۃ من جسمی، وہ خانوادہ جن کا خون میرا خون ہے، جن کا جسم میرا جسم ہے، جن کا گوشت میرا گوشت ہے، جو مجھ سے ہیں جن سے میں ہوں، اگر وہ اتنا قرب رکھتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ یہ عرش سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ عقیدہ علیہ السلام، نعرہ رسالت، عظمت و شان اہل بیت، یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد سبحان اللہ، جب یہ سامنے آئے نا تو کہاں توجہ پھر بھی نبی پر ہی رکھنی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، کیا بات ہے، کتنا مقام ہے حضرت علی کا، کتنا بڑا مقام ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اگر ان کی شان بیان کرنا شروع کر دی شام ہو جائے گی یہاں پر، کتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن علی اور نبی میں فرق کتنا ہے؟ ایک علی ہے دوسرا نبی ہے، ایک علی ہے دوسرا نبی ہے۔ جب یہ دونوں سامنے آ جائیں تو پھر نبی نبی نظر آتا ہے، اس لیے کہ علی کو بھی ساری کائنات نظر نہیں آتی، اسے بھی نبی نبی نظر آتا ہے، اسے بھی نبی نبی نظر آتا ہے۔ تو علی کے ماننے والوں علی سے زیادہ نبی پہ نظر رکھو، جب نبی پہ نظر ہوگی، جب وہ تمہیں واپس دیکھیں گے تو علی کی محبت بھی عطا کر دیں گے۔ کیا بات ہے، خود سے نعرے نہ لگاؤ، اس لیے کہ تم خود نہیں جانتے کہ علی کون ہے۔ اگر علی کو جاننا ہے تو نبی کے در پر حاضری دینی ہوگی، کیا بات ہے، صدیق کو جاننا ہوگا تو نبی کے در پہ جانا ہوگا، عمر کو جاننا اور ماننا ہوگا تو نبی کے در پہ، کیونکہ یہ سارے نبی کے در کے دریوزہ گر ہیں، یہ ہیں تو اس لیے ہیں کہ نبی کی نظر نے ان کو چن لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، تو خدا را اپنے عقیدے دی حفاظت کرو، گستاخوں کو نہ دور ہو جاؤ، بہت خوب، گستاخوں کو نہ دور ہو بہت جاؤ۔ خوب، جو علی کو نبی سے بڑھا کے خدا تک لے جاتے ہیں، اس سے بڑا بھی کوئی گستاخ ہے؟ نہیں ہے،
بولو کوئی نہیں ہے. یاد رکھو علی کے پاس جو کچھ ہے نبی کی وجہ سے ہے. علی نبی سے دور نہیں اور نبی علی سے دور نہیں. یہ ایسے ہیں لیکن پھر بھی علی کو ماننے سے پہلے نبی کو مانو تاکہ وہاں کے ماننے سے تمہیں علی کے ماننے کا اعزاز نصیب ہو. اس لیے سب کا احترام کرو, سب کا احترام کرو. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے. سب سے بڑا فتنہ یہ ہے. سب سے بڑا فتنہ وہ کیا ہے کہ آل کی محبت دو اور نبی کی محبت کو نکال دو. آل کی محبت دو, نبی کی محبت کو دور کرو. صحابہ کی محبت دو اور نبی و آل کی محبت کو دور کرو. اہل سنت و جماعت کا دامن خدا نے اتنا رحمت والا بنایا ہے کہ اس دامن میں نبی کی محبت کامل ہے. تو ایک طرف صحابہ نظر آتے ہیں, دوسری طرف آل نظر آتے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے, سب کو خدا تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے. میں انہی الفاظ پر کیا بات ہے. اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں.